ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 38۔ کیا میں نے آپ سے کبھی کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جانے کیوں فاطمہ کے سوال پر عفان کے لب بے ساختہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ یا پھر آپ نے ایسا کبھی کہا؟ فاطمہ عفان کے دل کی حالت سے بے نیاز اپنی دھن میں مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بس اسی لیے میں نے بھی وہ سب کہہ دیا۔ اچانک اس نے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا تو عفان کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ فاطمہ کی آخری بات ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً تحیر در آیا۔ ایمان کو لگا عفان اسے ڈانٹنے والا، اس لیے وہ گھبرائے تاثرات سمیت الٹے قدموں پیچھے مڑتی بالآخر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ کوئی اور راہ فرار نہ پا کر وہ عفان کو ڈری سہمی نگاہوں سمیت تکنے کے بعد اب اپنی آنکھوں کو شدت سے موند گئی۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کروں؟ لمحے بھر کے توقف کے بعد عفان کی نرم سرگوشی نما آواز اسے اپنے کانوں کے قریب سنائی دی۔ اس کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ عفان کی آنکھوں میں جذبات کا ایک ٹھاٹھیں مارتا سمندر نظر آ رہا تھا۔ اس کی تیز موجیں فاطمہ کو اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتی تھیں۔ عفان کی نگاہوں کی تپش سے فاطمہ کے وجود پر ایک لرزہ طاری ہونے لگا۔ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچے خود کے اعصاب پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عفان زیر لب مسکراتے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ عفان کو سیدھا اپنے دل کے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، فاطمہ نے بمشکل ہکلاتے لہجے میں وضاحت دی۔ اس کی جھکی پلکوں کی جھالر عفان کے دل کی دھڑکنوں میں ایک عجب تلاطم برپا کر چکی تھی۔ تو آپ صحیح مطلب سمجھا دیں، میں سن رہا ہوں۔ عفان ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے مطمئن انداز میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسے محسوس ہوئے جیسے اس کا پور پور اس وقت فاطمہ کی طرف ہی متوجہ ہے۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہو گئیں۔ جذب کے عالم میں بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں اس کے رخساروں پر گرنے لگے۔ عفان نے یہ منظر دیکھا تو اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتے اس کی گال پر بہتے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ اس نرم لمس پر فاطمہ کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نما آواز برآمد ہوئی۔ فاطمہ کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے باعث اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ پڑ چکا تھا۔ پلیز۔ فاطمہ کی ابتر حالت کو دیکھتے عفان نے دھیمے سے مسکراتے اپنے ہاتھ کو واپس نیچے کیا اور پھر ایک سائیڈ پر کھڑے ہوتے اسے گزرنے کا راستہ دے دیا۔ راہ فرار مل چکا تھا۔ ایمان اس موقع کو غنیمت جانتے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ بس یوں ہی لمبے لمبے ڈھک بھرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو جان چھڑانے کے انداز میں وہاں سے جاتا دیکھ عفان کے لب بے اختیار دھیمے سے مسکرا دیے۔ کتنے ہی لمحے عفان اسی منظر میں کھویا رہا۔ اچانک گھنٹے کا سفر مکمل ہونے پر گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کی آواز سے مسلسل آگے پیچھے حرکت کرنے لگی۔ آواز تو زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن کمرے کی فضا میں اس قدر سکوت تھا کہ یہ دھیمی آواز بھی ایک شور کی صورت میں گونجتی عفان کی سوچوں پر بریک لگانے کا عمل سر انجام دے چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے عفان بہت زیادہ پریشان رہنے لگا، لیکن آج فاطمہ کے اس بدلتے رویے نے اس کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر دیا۔ اب وہ خوش دل مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس منظر کو پھر سے یاد کر رہا تھا جب فاطمہ اس کے سامنے کھڑی شکووں کا نیا در کھول رہی تھی۔ اذلان اس وقت پچھلے 2 گھنٹوں سے اسٹڈی روم میں بیٹھا کسی فائل پر انہماک سے کام کر رہا تھا۔ زینب عشاء کی نماز کمرے میں ہی ادا کر رہی تھی۔ اسی دوران اذلان واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں موجود فائلز کو سائیڈ دراز میں احتیاط سے رکھ دیا کیونکہ ان میں موجود پیپرز کو ترتیب دینے کے بعد ابھی پن اپ کرنا باقی تھا۔ اطراف میں طائرانہ نگاہ گھماتے اذلان کی نگاہ بے ساختہ زینی کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اس وقت پوری توجہ سے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ چند ثانیے تک اذلان اسی خوبصورت منظر کو ہی مبہوت نگاہوں سے دیکھتا رہا، جبھی اچانک بیڈ کی دوسری سائیڈ ٹیبل پر موجود زینی کا موبائل تیز آواز میں گنگنا اٹھا۔
اسی گونج نے اذلان کی توجہ اس منظر سے ہٹا دی۔ موبائل فون کو مسلسل وائبریٹ ہوتا دیکھ اذلان نے فون ریسیو کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ بے اختیار زینی کی طرف اٹھی، جو اس وقت جائے نماز طے کرتے اپنی نشست سے اٹھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ اس نے اپنا ارادہ فوراً ترک کر دیا اور پھر کاؤچ پر بیٹھے اپنے موبائل پر کچھ ضروری ای میلز کا جواب دینے لگ گیا۔ وہ زینب کے نماز میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے ہی فون کی طرف بڑھ رہا تھا، چونکہ زینب کی نماز مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اسے یہ سب غیر ضروری لگا۔ گھنٹی کی آواز دوبارہ گونجنے پر زینی نے اپنے سر کا دوپٹہ تھوڑا ڈھیلا کیا اور پھر موبائل اٹھائے فون ریسیو کر لیا۔ گرینی کیسی ہیں آپ؟ زینی نے خوش دل مسکراہٹ سمیت ویڈیو کال پر بات کا آغاز کیا۔ وہ پاؤں نیچے لٹکائے بیڈ کی ایک سائڈ پر مطمئن انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ اذلان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگ گیا۔ زینی میری جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ کمرے کی ساکت فضا میں گرینی لارا کی خوشی سے بھرپور چہکتی آواز سنائی دینے لگی۔ الحمدللہ گرینی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سبرینا کیسی ہے؟ زینی کی آواز میں ہلکی خوشی کا گماز بھی شامل تھا۔ اس کے چہرے پر سجی خوبصورت مسکراہٹ دلکشی کا ایک الگ ساماں باندھ رہی تھی۔ حد ہوتی ہے ویسے، اس ساری دنیا میں ایک میں ہی ملا ہوں انہیں اپنی ناراضگی دکھانے کے لیے، باقی ہر ایک سے تو یہ مسکرا کر بات کرتی ہیں جیسے۔ اذلان زینی کو مصنوعی گھوری سے نوازتے سوچوں میں مستغرق ہو چکا تھا۔ اس کی اندرونی حالت سے بے نیاز زینب بھرپور تسلی سے گرینی کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ اوہ ہاں زینی، یاد آ گیا مجھے، فون تو میں نے مبارکباد دینے کے لیے کیا تھا اور میری یادداشت دیکھو، باتوں باتوں میں بھول ہی گئی۔ اچانک ذہن میں ایک کوندہ لپکنے پر گرینی نے اپنی پیشانی پر ہلکی سی چپت لگائی اور پھر شائستگی سے مسکراتے زینی کو مبارکباد سے نوازا۔ تھینک یو گرینی، لیکن یہ مبارکباد ہے کس چیز کی؟ زینی کے تاثرات ناسمجھی سے بھرپور لگ رہے تھے۔ مبارکباد کی بات پر اذلان کی توجہ بھی بٹ گئی۔ اذلان کی جو نئی مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا نا، اس ٹریلر کو چند ہی دنوں میں سوشل میڈیا پر کئی ملین لوگوں نے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے خوب سراحت سے نوازا ہے۔ یہ ایک ایکٹر کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اسی کی مبارکباد دے رہی تھی آپ کو۔ آپ نے تو سب سے پہلے وہ ٹریلر دیکھا ہوگا، کیا خوب ایکٹنگ کی ہے اذلان نے اس میں، ہے نا؟ گرینی کی باتوں پر زینب کی نگاہیں بے اختیار اذلان کی طرف اٹھیں اور اگلے ہی لمحے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئیں، کیونکہ گرینی ابھی بھی اذلان کی تعریفوں کے پل باندھنے میں ہی مصروف تھی۔ تھینکس گرینی، بٹ آئی ایم سوری، میں نے ان کی نئی مووی کا ٹریلر ابھی تک نہیں دیکھا، اس لیے مجھے اس بارے میں زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ زینی نے اپنی پیشانی مسلتے خجالت کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی، نہ جانے کیوں وہ اذلان کی طرف دیکھنے کی ہمت اپنے اندر چاہ کر بھی مجتمع نہ کر پائی۔ حد ہے، پوری دنیا اس ٹریلر کی کامیابی پر مجھے مبارکباد کے میسیج سینڈ کری اور ان محترمہ نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اذلان غیر یقینی کیفیت میں گر چکا تھا۔ حیرت کے مارے اس کے لبات کھلے رہ گئے اور نگاہیں ٹکٹکی باندھے اس وقت زینب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ریئلی؟ گرینی کی آنکھوں میں بھی تحیر در آیا۔ زینی جواباً کچھ بول ہی نہ سکی۔ ویسے ایک بات یہ بھی تو ہے، آپ جب اذلان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتی تھی تب آپ کو تب چڑھ جاتی تھی، اب سمجھی ہوں میں، بس اسی لیے انہیں دیکھا ہوگا، ہے نا؟ گرینی لارا اپنے تئیں درست اندازہ لگائے زینی سے سوال کرتے باقاعدہ تصدیق چاہ رہی تھیں۔ زینی کو سٹپٹاہٹ کا شکار ہوتے دیکھ اذلان کے ہونٹوں پر بےساختہ دھیمی مسکان رینگ گئی۔ اب وہ اذلان سے نگاہیں چراتے اپنے تکیے کو اٹھائے ایئرپورٹ تلاش کرنے لگی۔ گرینی تب چڑھتی نہیں تھی، یوں کہیں تب چڑھ جاتی ہے۔ اذلان زیر لب مسکراتے زینب کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ گرینی کی اس بات نے زینب کو ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔